السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں ریاکاری کے بارے میں۔ ریاکاری بہت بڑی بیمار اور خطرناک بیمار ہے۔ کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ خراب عادت ہوتی ہے کہ وہ دین یا دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں وہ شہرت و ناموری اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مرد میں بھی اور عورتوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی نیکی بھی کرے گا نا تو وہ اس مقصد سے کریں گے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ فلاں شخص مسجد میں یا مدرسے میں تعاون کر رہا ہے یا لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور لوگ ان کا نام کریں، اچھا کہیں ان کو۔ اس مقصد سے اگر وہ دکھاوے کوئی اگر کام کرتے ہیں اسے ہی کہتے ریاکاری کہتے ہیں۔ اس خراب عادت کا نام ریاکاری ہے، اور یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ریاکاری کرنے والوں کو قیامت کے دن خدا کا منادی اس طرح میدان محشر میں پکارے گا کہ یہ بدکار، اے بدعہد، اے ریاکار، تیرا عمل غارت ہو گیا اور تیرا ثواب برباد ہو گیا۔ تو خدا کے دربار سے نکل جا اور اس شخص سے اپنا ثواب طلب کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ جو بھی ریاکاری میں مبتلا ہوگا، یہ بیماری میں، یعنی دکھاوے کے لیے جو کام کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا منادی اس طرح پکارے گا میدان محشر میں کہ یہ بدکار نام دیا جائے گا، اور یہ بدعہد اور یہ ریاکار، تیرا عمل یعنی جو بھی نیک عمل کیا تھا سب کے سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور کیا کہے گا کہ تو خدا کی بارگاہ سے نکل جا اور اس سے تو اپنی نیکی مانگ جا کے جس کے لیے تم نے دنیا میں وہ نیک کام کیا تھا۔ تم نے تو اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، اس وجہ سے کیا تھا۔ تب جا کے ان سے تم اپنے نیکی کا بدلہ مانگ، اس طرح اسے کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس عمل میں ذرہ بھر بھی ریاکاری کا شائبہ ہو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر تھوڑا بھی ریاکاری شامل ہو جائے ہے نا تو بھی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے والے قاریوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ یہ خاص جہنم میں ایک مقام ہے جس میں صرف ریاکار والے کو ہی رکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی ریاکار شرک اصغر ہے، اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ ریاکار یعنی جو بھی نیک عمل کی جائے، نماز ہو، دوسری عبادت ہو، جو بھی ہو، وہ صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یا کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی انسان کو دکھانے کے لیے عبادت کرے گا، اس کی وہ عبادت قابل قبول بھی نہیں ہے، اور اس نے شرک اصغر کیا، اور اس کی عبادت یہ نیک عمل کوئی کام نہیں دے گا بلکہ اور الٹا نقصان ہے۔ تعریف پسندی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ کچھ مرد اور عورتیں اس خراب عادت میں مبتلا ہیں کہ جو شخص ان کے منہ پر ان کی تعریف کر دے وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو شخص ان کے عیبوں کو نشاندہی کر دے اس پر مارے غصے کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر ان کی تعریف کی جائے، جھوٹی موٹی تعریف بنا کے اگر اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا جائے تو اور خوش ہو جاتا ہے وہ۔ اگر کوئی برا بھی انسان ہے نا، اگر اس کو کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں، ہے نا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر جو عیب موجود ہے، اگر اسے کہا جائے بھائی تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہے، یہ عیب تم اپنے اندر سے اسے دور کر دو، یہ نکال دو، تو آگ بگولا ہو جائے گا غصے سے، کیونکہ وہ صرف اور صرف تعریف سننا چاہتا ہے۔ آدمی کی یہ خصلت بھی نہایت ناقص اور بہت بری عادت ہے۔ اپنے تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو تم اپنے دل میں سوچو، اگر واقعی وہ خوبی تمہارے اندر موجود ہو تو تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اس کی توفیق عطا فرمائی، اور ہرگز اپنی اس خوبی پر اکڑ کر اترا کر
خوش نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ کے اندر وہ چیزیں سچ مچ موجود ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے نا، تو پھر وہ بات کو آپ سوچنا چاہیے کہ جو سامنے والے میری تعریف کر رہا کیا یہ چیزیں میرے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی دل کا اچھا انسان ہے، اگر کوئی آ کے کہے آپ دل کا بہت اچھے ہیں، ہے نا، تو وہ اپنے خود کے بارے میں سوچے، ریسرچ کرے کہ سچ میں دل کا اچھا ہوں۔ اگر میں دل کا اچھا ہوں تو میں لوگوں کا کیا کیا بھلائی کیا، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں میں، یا پھر لوگوں کو آسانی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ خود سوچے۔ اگر ان کو لگے کہ نہیں سچ میں دل کا اچھا ہوں، تو پھر اس بات میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ ساری دی ہوئی توفیق تیری ہی ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیرا شکر ہے کہ میرا دل تم نے اتنا اچھا بنایا۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو اور بھی اچھا بنا، اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے، ایسے دعا کرنا چاہیے۔ اور نہ ہی کہ اگر تعریف سننے میں آیا، آپ کچھ ریسرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، اور اگر اکڑنا شروع کیے کہ نہیں میرے تو سب تعریف کر رہے ہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، میری ضرورت ہے لوگوں کو، اگر ایسا کوئی سوچنا شروع کیا نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کیا۔ اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہارے خامیوں کو بیان کرے تو ہرگز اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس کا اپنا مخلص دوست سمجھو کہ اس کی قدر کرو اور اپنی خامیوں کی اصلاح کر لو، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لو کہ ہر تعریف کرنے والا دوست نہیں ہوا کرتا، ہے نا۔ اگر کوئی آپ کے منہ پہ آ کے بولے کہ بھائی تمہارے اندر یہ چیز کی خامیاں ہیں، اسے تم دور کرو، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تو اپنا اچھا دوست سمجھنا چاہیے کہ مجھے کوئی بتایا نہیں، اب آپ نے بتایا، اب انشاءاللہ یہ چیزیں میں دور کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہوا، یہ جو میرے اندر غلطی تھی یہ مجھے اب پتہ چلا، اب میں اس کو دور کروں گا۔ تو یہ سوچ کے انہیں خوش ہونا چاہیے، اور ہر جو بھی اصلاح کرے اسے آپ کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دوست سمجھنا چاہیے۔ ہر تعریف کرنے والا دوست نہیں ہوتا، اور ہر تنقید کرنے والا دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ مقصد سے آپ کی جو تنقید کر رہے ہیں، یعنی آپ کی غلطیوں کا اصلاح اس مقصد سے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، اس مقصد سے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھائے اور آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، اس مقصد سے نہیں۔ قرآن و حدیث کی مقدس تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تعریف پر خوش ہو کر پھول جانے والا آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد ناپسند ہے، اور اس قسم کے مردوں اور عورتوں کے ارد گرد اکثر چاپلوسی کرنے والوں کی مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ خود غرض لوگ تعریفوں کا پل باندھ کر آدمی کو بیوقوف بنایا کرتے ہیں، اور جھوٹی تعریفوں سے آدمی کو الو بنا کر اپنا مطلب نکال لیا کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے اپنی مطلب برآری اور بیوقوف بنانے کی داستان بیان کر کے لوگوں کو خوش طبعی اور ہنسنے ہنسانے کا سامان فراہم کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہر مرد عورت کو چاپلوسی کرنے والوں اور منہ پر تعریف کرنے والوں کی عیارانہ چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہرگز اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سامنے والے اس کام کے قابل ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، پھر بھی جا کے وہ تعریف کریں گے کیونکہ اسے آپ سے کچھ کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو گاڑی کی ضرورت رہے، ہے نا، اور معلوم ہے کہ یہ انسان کی جب تک تعریف نہیں کروں گا تب تک یہ انسان وہ سامان دے گا ہی نہیں، یا کوئی دوسری چیز ہے جو بھی سامان ہو، جب تک اس کی تعریف نہ کی جائے تب تک وہ سامان نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جا کے کوئی بھی نام بول کے اب شروع کیے ان سے بات کرنا اور باتیں کرنا شروع کیا، آپ تو بہت اچھے ہیں، دل کا بہت اچھے انسان ہیں، فلاں شخص بول رہا تھا کہ آپ جو بھی چیز مانگتے ہیں کبھی کسی کو واپس نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، یعنی ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے، بہت مسکا لگاتے ہیں۔ پھر آخر میں جو سامان ان کو چاہیے تھی، جو چیز چاہیے تھی، جیسے گاڑی چاہیے تھی، تو آخر میں وہ پوچھ ہی دیتا ہے کہ مجھے تھوڑی گاڑی دینا، فلاں جگہ جانا ہے، کام تھا۔ اب بیچارے ان کی ایسی تعریف ہوئی، سامنے والے نے اتنی تعریف کیا، اب وہ منع نہیں کر سکتا ہے، اب پھر وہ دے دیتا ہے، لیکن جب سامان اس کا استعمال ہو گیا
جب اس کو واپس لا کر دے دیا، جب اپنا کام نکل گیا، اب کام نکل جانے کے بعد پھر وہی شخص جو تعریف کر رہا تھا اپنے دوستوں میں جا کے یہ باتیں بول بول کے ایک دوسرے سے ہنستے ہیں کہ میں اس کو ایسا بیوقوف بنایا، میں اس کو ایسا بیوقوف بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں بہت ہی گھنونی حرکتیں ہیں. اس طرح کا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کا انسان کو ہنسی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ سب چیزوں سے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کو بچنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کے آس پاس چاپلوس ہی لوگ ہی زیادہ گھومتے رہتے ہیں جو تعریف پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میری ہی تعریف ہو، میری ہی تعریف ہو. بس انسان یہ سوچے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رضامندی کے لیے جتنا ہو سکے میں نیک کام کر کے گزر جاؤں، مجھے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سوچا کہ مجھے لوگوں کی تعریف کی ضرورت ہے، میں لوگوں کی نگاہوں میں رہنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے یاد کریں محفل میں اور دیگر جگہوں پر یاد کریں، تو پھر سوچئے ان کی آخرت تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. اسی وجہ سے کہ انسان کو راضی نہیں کر سکتی. اور جو یہ بات میں آ جائیں گے کہ میں لوگوں کو راضی کرنا چاہوں گا، تو اسے پھر انسان کو راضی کرنے کے لیے کبھی جائز کام کبھی ناجائز کام کرنا پڑے گا. کچھ کام تو کبھی کبھی تو عبادت بھی اسے دکھا کے کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. تو آپ سوچئے یہ ریاکاری میں بھی شامل ہو جائیں گے پھر اگر لوگوں کو دکھا کر عبادت کریں گے تو. ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی بھی انسان اپنے تعریف پسند نہیں ہونی چاہیے. بس جو بھی اچھا کام کرنا چاہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر کے وہ گزر جائے. بس اس کا پھل جو ملے گا یہ آخرت میں ملے گا، آپ کے مرنے کے بعد ملے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں کسی کے اندر موجود ہے تو خدا را یہ چیزیں نکال دیں اور کسی کی تعریف کر کے کسی کو بیوقوف بنانا بھی چھوڑ دیں. اگر اس کے اندر وہ سچ میں ہیں تو اس چیز کے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کی اس چیز میں اور بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، ایسا بول کر اور دعا کریں، ہے نا. اور اگر اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہے اور پھر بھی آپ تعریف کر کے ان کی جو چاپلوسی کر رہے ہیں تاکہ اس کے یوز کیا جائے اور پھر بعد میں اس کی مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ سراسر غلط بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل خیر کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.